سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج میں پاکستان کے ایک معروف دانشور اسکالر محترم محمد دین جوہر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جب سے میں نے سر کو پڑھنے کی کوشش کی کچھ چیزیں ان کی، اور جی رسالے میں خاص طور پر، اور اس کے بعد فیس بک پہ بھی ان کی پوسٹیں، تو مجھے بہت زیادہ تمنا اور میری خواہش تھی کہ میں سر سے ملاقات بھی کروں اور ان سے گفتگو بھی ریکارڈ کروں۔ تو اور بھی کچھ اسکالرز سے میں ملا ہوں، اور میرے کچھ سوالات وہ ہیں جو میں نے رکھے مشترکہ، یعنی جس ورلڈ ویو کا بندہ ہے، کوئی سیکولر ہے، کوئی ملحد ہے، کوئی مذہبی ہے، کوئی مسلکی طور پر شدت پسند عالم ہے، کوئی معتدل عالم، تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ان سب سے ان کچھ بنیادی جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے بنیادی ہیں، ان پہ میں کچھ معلومات دوں، اور پھر بعد میں ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو ایک کتابی شکل میں بھی شائع کروں۔ تو اسی سلسلے میں سر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سر کی بہت مہربانی اور نوازش، انہوں نے مکمل مجھے کل سے سر کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں اور بہت کچھ سیکھ رہا ہوں براہ راست بھی۔ تو سر میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ شبلی صاحب، آپ تشریف لائے، زحمت کی۔ سر میں تھوڑا سا آپ کا علمی فکری سفر سے متعلق پہلے کچھ آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا سر، میں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا جو انسانی دانش کا ایک طالب علمانہ مطالعہ کیا، تو اس میں یعنی سیکولر دانش خاص طور پر، جس کو ہم فلسفے کی تاریخ بھی کہتے ہیں، تو اس کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ بنیادی نوعیت کے انسان کے کچھ سوالات ہیں، مذہبی غیر مذہبی فلانا نہیں، انسان بحیثیت انسان کے کچھ بڑے سوالات ہیں۔ ان کو جب ہم نے مختصر کر کے دیکھا تو وہ کچھ کائنات سے متعلق ہے، کچھ میٹا فزکس سے متعلق ہے، اور کچھ خود انسان سے متعلق ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ابھی تک 4 طریقوں سے اس کا جواب دیا گیا۔ ایک متھ کو کہا جاتا ہے، پھر فلسفہ، تعقل، اور اس کے بعد پھر یعنی مذہب اس سے پہلے، اور پھر الہام وحی کا جو تصور کے ساتھ جو مذہب ہے وہ، اور چوتھا ہے وہ جدید سائنس۔ تو میں اس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ چاروں ترتیب اسی طرح ہے؟ اگر ہے تو ان چاروں کا آپ کا ان چاروں کا ذہن میں کیا مطلب ہے؟ یعنی ڈیفینیشن کیا ہے متھ کا، مذہب کا، سائنس کا اور فلسفے کا، اور ان کا دائرہ کار کیا ہے؟ صحیح۔ اور کیا کسی ایک میتھڈ یا دائرے میں تمام سوالوں کا جواب دینا ممکن ہے؟ ہاں، اس میں شکریہ صاحب گزارش ہے کہ آپ اچھا سر، جب ہم لفظ عقل بولتے ہیں فلسفے میں بھی اور پھر مذہب کے اندر، جب قرآن پاک آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت زیادہ اس نے زور دیا عقل، تو یہ دونوں پس منظر میں اور صوفیانہ روایت، ان سب میں عقل کیا ہے؟ جب یعنی ہم جو فلسفی ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خیر و شر کا پیمانہ، اپنی مادی دنیا کی توجیہ، ان سب کے لیے میں عقل ہی ذریعہ علم ہے، اور اسی کے تھرو میں سب سوالوں کا جواب دوں گا۔ اس مفہوم میں تو مذہب کے اندر عقل ہے ہی نہیں۔ سر یہ جس کو ہم نبی، نبوت اور وحی اور الہام کی جس کو کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اچھا سر، جب ایک ہم نبی کی بات کرتے، وہ کہتے ہیں مجھے غیب سے کچھ چیزیں آئی ہے اور یہ ہدایت ہے تم لوگوں کے لیے، اس کو بھی پرکھنے کا کوئی اور پیمانہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے ہاں جو علم الکلام اور دیگر مذاہب میں بھی علم پیدا ہوا، تو وہ تو مذہب کی ان چیزوں کی عقلی یعنی انسان کے عقل سے قریب کرنے یا اس کی عقلی توجیہات کا ہی نام ہے۔ ہاں، یہ بات ہمارے ہاں بہت عام ہے، اور بہت پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں سر، یہ آپ کی اس پوری گفتگو سے اب ایک مذہبی شخص کے لیے تو یہ قابل فہم ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو کہ مذہب پہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا، کہ ملحد ہے، دہریہ ہے، جو بھی ہے، اس کو مذہب کے بنیادی حقائق یا اس کے عقائد ہے، مثال خدا ایک ہونا، اور پوری جو خدا کی صفات ہے، وہ سمجھ، قدیر، خبیر، جو بھی آپ بیان کرتے، وہ نبوت اور باقی جنت، جہنم، حیات، عذاب، ان سب کو کسی ایسے شخص کو سمجھانے کے لیے پھر کیا طریقہ ہے؟ ہم فرض کر لیتے ہیں یہ جو قرآن مجید کی 2 سے لے کر 100 جلدیں تک جو تفسیریں ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جو ہمارے ایک معاصر دانشور ہے، ان سے میں ملاقات بھی کر کے آیا ہوں، ڈاکٹر خضر صاحب، وہ اسی بنیاد پہ تو سب چیزوں کو رد کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر خضر صاحب بڑے محترم دوست ہیں میرے۔ مطلب آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے نا کہ پھر یہ اتنی بڑی بڑی تفسیریں اور یہ لکھنے کی تو ضرورت ہے۔ سر ہمارے ایک تو سمع و طاعت کا پیراڈائم ہے نا، جو ہے سنا طاعت، سمینا و اطعنا۔ دوسرے عقلی توجیہات کا پیراڈائم ہے، جس میں معتزلہ اور جو علم کلام معقولی وغیرہ، میں تو اس کو ابھی تک یہی سمجھ، لیکن آپ نے ہماری غلطی میں اس حوالے سے بھی دور فرما دی۔ اور تیسرا جو عرفان والا، یہ تینوں ایسا لگ رہا ہے نا کہ جو وہی ہے اس کو انسان کے لیے قابل قبول بنانا چاہیے۔ انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ مجھے یا تو اس کی عقلی توجیہ دی جائے، یا مجھے اس کی کوئی اور ایسی توجیہ جس سے میں مطمئن ہو کر اس پہ عمل کرنا شروع کروں۔ اچھا سر، ایک تو بالکل عامی ہے، عام شخص
جو مذہب کو مانتا ہے، پیدائشی ملا اس پہ چل رہا ہے، اس کے اندر کیوں کا سوال شاید وہ نہیں کرتا۔ جی جی، ایک آپ جیسے اہل دانش ہے جس کو ہم شیخ اکبر اور اس قسم اس لیول کے جو وہ ان کا یہ کہنا بھائی کیوں کا سوال نہیں ہے، یہ دیا گیا اس کو ماننا۔ تو آپ دونوں میں بالکل فرق ہے اس بات کو ماننے میں کہ خدا کا حکم نے تو ہم نے کرنا ہے۔ تیسرا ہمارے جیسے متوسط ہے یا اس سے نیچے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا یہ۔ تو اس مسئلے اور لوگوں کی اکثریت بھی میرے خیال سے یا تو بالکل عامیوں کی ہے یا یہ متوسط یعنی علمی لحاظ سے جنہوں نے تھوڑا بہت بڑا ادھر ادھر کوشش کی۔ جی، تو اب میں جو آپ کو بس یہ آخری میں علم کلام والا سوال کر کے میں تھوڑا آگے بڑھوں گا۔ اس میں جیسے ہم یہ دیکھتے جب یونانی علوم کے ترجمے ہوئے آپ کے ہاں، تو اس کے بعد جو دین کی تعبیر ہے اور اس سے پہلے کی تعبیر میں بہت بنیادی نوعیت کا فرق ہوا یا نہیں؟ اور پھر جب آپ لوگ آتے یہاں پر 19ویں صدی اور اس سے پہلے بلکہ سائنسی اس کا جب دور ہوا، اس کے بعد بھی آپ کے ہاں جو مذہب کی تشریح ہوئی، تو ان دونوں میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے نا کہ اہل مذہب نے ہتھیار ڈال دیا یا شکست کھا لی، یا ان کو یہ تھا کہ نہیں ہم ان اوزان کو جو وہ فراہم کر رہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دین پیش کرنا پڑے گا۔ یہ جتنے بڑے دماغ تھے لوگ، یہ مفسرین اور یہ متکلمین، ہم اپنے بر صغیر میں بھی آتے ہیں، ہم سر سید صاحب سے، بلکہ لوگ شاہ ولی اللہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن جو اس کی بالکل مبرہن شکل ہے وہ سر سید سے لے کر علامہ پرویز صاحب تک بھی آتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں اب پہلے تو عقلی تھا نا، تجریدی چیزیں تھیں کہ خدا ہے، کائنات یوں ہے، مواد الطبیعاتی، تو اس میں عقلی طور پر تو چلو پھر بھی بات ذرا اقرب الی الصواب ہو جاتی تھی کہ ان کی فلسفہ بھی زیادہ تر تجرید پہ ہے۔ لیکن یہ جو نئی تہذیب آئی اور جو نیا علم آیا، اس نے تو آپ کو کہا بھی لیبارٹری میں لا کے ثابت کرنا ہے، اور اس کے انہوں نے کوشش کی یہاں تک کہ عصا موسیٰ کی بھی تشریح وہ ہو گئی، جو لاٹھی ہی نہیں وہ دلائل اور براہین کا نام تھا، اور جادوگروں سے جو تھا وہ کوئی جادوگری کا نہیں تھا، مکالمے کا تھا، مناظرہ ہوا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ۔ یہ تو مسئلہ کیا پھر ان بڑے دماغوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی؟ میرا خیال کون ہے سر؟ آپ کے شیخ الاسلام جو ٹائٹل کے ہے وہ بھی نظر آ رہے اسی میں، حکیم الامہ والے بھی ہمیں ایسے ہی نظر آ رہے ہیں، اور امام الہند کے القابات والے، تو مطلب پھر اس سے بچا کون؟ استثناء کون؟ دیکھیں یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے اور خطرناک بھی ہے۔ میرا خیال یہ ہے سر اپنے گفتگو میں کل بھی میں نے آپ سے کافی ٹائم لیا تھا، آج بھی گفتگو کر رہا ہوں، تو آپ اقبال اور اکبر الہ آبادی کا ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور تاثر یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے جی، لیکن ہمارا جو ناقص طالب علمانہ مطالعہ اس میں تو یہ دو الگ پیراڈائم کی، الگ فکر کے لوگ نہیں۔ مثال ہم علامہ اقبال مرحوم کو لیتے، ان کی فکر میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہا، پھر وہی اقبال جو ایک وقت میں لکھتے تھے کہ ابن عربی کے جو تصورات وہ کفر و زندقہ سے بھرپور ہے، اور تصوف اصلاح اخلاق کا نام ہو تو میں اس کا سب سے بڑا حامی ہوں، وہ جب فلسفیانہ مابعد الطبیعاتی مشاغافیوں میں جائے تو میری روح اس سے بغاوت کرتی ہے، ان کا خط ہے۔ پھر وہی اقبال جب اس میں پہنچتے خطبات میں ریکنسٹرکشن والے میں، ادھر تو بندہ بالکل ہی تبدیل ہے، مطلب یہ کہ آپ نے اوزار پھر صوفیوں والے اٹھا لیے، وہی الہام ان کو ثابت کرنے، اوپر سے آپ کا پورا اصرار یہ ہے کہ مغرب کا جو جدید تہذیب ہے سائنسی وہ ہے ہی اسلام کا، وہ کہتے ہیں جو تجرباتی طریقہ۔ تو یہ تو بالکل عجیب و غریب چیز ہے۔ تو آپ پھر وہ ایک آئیڈیل علامہ اقبال، اور آپ اس کو کیا توجیہ دیں گے پھر؟ ماڈرنزم جو ہے، مسلم ماڈرنزم، وہ مذہب کی تشکیل نو کے پروجیکٹ پر عمل کر رہا ہے۔ سر سید جو ہے، سید کا اپنا دعویٰ تو یہ نہیں ہوگا نا۔ کس کا؟ سر سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا دعویٰ تو یہ نہیں ہوگا، ان کا تو دعویٰ ہے کہ میں اس فکر کی، مذہبی فکر جو ابھی تک قرآن کی تفسیر اور تشریح کی شکل میں موجود ہے، میں اس کو ریکنسٹرکٹ ٹھیک ہوگی بات، یعنی ہم سر سید جو ہے وہ کوئی بھی دعویٰ کر یا سکتے ان سے ان کے قبیلے کے بعد میں بھی جتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے فلسفے میں یہ پڑھا کہ دو بڑے مکاتب ہیں بنیادی، باقی مکاتب ان سے نکلے، ایک مادیت پسند مکتب، ایک مثالیت پسند۔ تو افلاطون مثالیت پسند مکتب کا بابا آدم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مادیت پسند بھی تو ہزارہا فلسفی گزرے ہیں۔ یہ ابھی آپ مجھے 3 پوزیشن میں کھڑے ہو کے آپ نے جواب دیں۔ ایک آپ یوں سمجھے آپ مارکسی نقطۂ نظر کے ماننے والے، پھر آپ نے پوزیشن تبدیل کر کے آپ نے فرائڈ نفسیات والا، پھر ایک مذہبی۔ ان تینوں میں رہتے ہوئے آپ انسان کسے سمجھتے؟ انسان ہے کیا؟ تو آپ نے ایک بات کی تھی، میں جب آپ سے کہا انسان کسے کہتے ہیں، انسان کیا ہے، تو اس پہ آپ نے ایک بات فرمائی کہ اس انسان کی زندگی میں معنویت پیدا کرنے کے لیے مذہب بہت اہم ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جتنے بھی ورلڈ ویوز ہمارے پاس، ان سب کے اندر معنی تو موجود ہے نا انسان کا۔ تو آپ کس معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ کس معنویت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا سر، میں جب لفظ مذہب بولتا ہوں تو میں ذہن باقی یعنی ہماری ہندی تہذیب کے پیدا کر، یہاں کے مذاہب بھی ہے، چائنا کے بھی ہے،
تو میں اس مفہوم میں لفظ مطلق استعمال کر رہا ہوں. جی ہاں، میں اس کو ویسے ہی سمجھ ٹھیک جیسے آپ فرما رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، یہ انسان سے متعلق ہمارے پاس دو بنیادی نظریات ہیں. یعنی ایک تو تخلیق کا نقطہ ہے جو ہم بائبل کے بالکل شروع میں آپ دیکھ لیتے ہیں، اور قرآن کی بہت سے آیاتوں سے بادی النظر میں یہی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے بعد میں ارتقاء اور اس کے تناظر میں تشریحات کی، دین لازیب اور الفخار اور اس کی سارا نکالا. دوسرا ارتقاء کا ہے. تو آپ کس کو مانتے ہیں ان میں سے؟ میں کہتا ہے ایک بیج کو درخت بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں، اس کو ارتقاء نہیں کہتے، اس کو نمو کہتے ہیں. نمو میں ٹائم لگتا ہے نا. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ میں صرف یہ بتانے کے لیے نا کہ یہ بھی تو خدا نے، اگر اس درخت کو اتنا تناور ہم کہتے ہیں خدا نے کیا، تو کوئی بندہ کہتا ہے کدھر سے خدا نے کیا؟ میں نے بیج ڈالا، مناسب اس کے لیے موسم کا انتخاب کیا، پانی، یہ سب ضروریات ہم پر. نہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن خدا نے جو اس میں کوئی ارتقاء تو بیچ میں نہیں ہے، فٹ ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں یہ جو مرحلہ نفخ روح ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو خدا لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی خدا لینے میں نا جو بہت بنیادی ترین مسئلہ ہے. اچھا، میری سمجھ ہے. جیسے آپ اپنے آپ کو ان سائنسدانوں کی جگہ رکھے جنہوں نے آپ یہ فرما رہے کہ صرف فریڈم پر کمپرومائز نہ کرنے کے لیے مذہب کے پروجیکٹ کو رد کر دیا، یہ سارا اٹھا لیا. ٹھیک. اب آپ نے ذاتی طور پر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں، اللہ ہے، حیات بعد الموت ہے، یہ سب. اب آپ ان سب کو آپ دل سے مان رہے یا آپ کا دماغ آپ کو بتا رہے جو بھی، یا کسی نبی کی تعلیمات آپ کو ملی، آپ نے کہا یار یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، ایسے ہی ہوگا. اس کے مقابلے پہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ حیات عارضی حیات ہے میری 60 70 80 سال. تو آپ کیا اس کو اتنی بڑی اس پہ قربان کر دیں گے اتنی کچھ آزادی کے لیے؟ حالانکہ دیکھیں مذہب کے انکار کے بعد بھی وہ آزادی نہیں ملتی جو انسان کا خواب ہے. ہاں ٹھیک ہے، قوانین کیونکہ جبر ہے نا. جی بالکل. یعنی باقی جو ماحول کا ان کا جبر کو چھوڑ کر جو ایک مہذب سوسائٹی میں رہنے کا بھی انسان کو جبر میں رہنا پڑتا ہے نا. تو آپ کیا یہ کر لیں گے؟ ہاں یہاں. اچھا سر، یہ آپ نے، میں ایک عقل سے متعلق ایک سوال اور پیدا وہ کر کے ایک دو اور چیزوں پہ میں آپ سے کروں گا. آپ نے پہلے بھی گفتگو میں یہ بات کی ابھی بھی کہ عقل جو ہے وہ اس کا مظاہر کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اس کے حدود یہی پر ہے. تو اگر ایسا ہے تو فلسفے میں حسیت اور عقلیت کی جنگ کیا ہے پھر؟ یعنی افلاطون اگر عالم امثال کا ایک پورا تصور لیا آتا تو وہ تو کوئی وحی الہام سے تو لائے نہیں. ہاں، تو وہ کہاں سے ہے؟ وہ کہاں سے لائے؟ وہ عقل کی بنیاد پہ لائے. اس کی جو تھوڑی بہت ارسطو جو ان کے ہی وہ ہے وہ نہیں، اس کو شاید اس ٹھیک ہے بات کی آپ نے درست فرمایا. اس کی جو تھوڑی بہت مجھے فہم، یہ کہتے ہیں نا کہ افلاطون سے پہلے جو فلسفہ ہے انکسیمینڈر سے لے کر اس سے پہلے تو کہتے ہیں میتھ کا دور تھا اور فلاں، تو اس میں انسان ایکسٹرنل اس پہ اس کی توجہ ہے. پھر افلاطون آتے باطن کی طرف. جی. پھر افلاطون کا دوبارہ وہ ارسطو کی شکل میں، پھر نو افلاطونیت میں دوبارہ یہ مغربی فلسفے میں یہ ساری باتوں کا پتہ ہو. مطلب دیکھنا ہم جب مذہب یعنی خاص قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس میں تو یہی نظر آتے ہے کہ آخرت فوکس آپ کو بنانا چاہ رہے وہ کہ بھائی ہے ایک زندگی، یہ تو کچھ نہیں، وہاں تم نے جواب دینا ہے، وہاں ابدی بدبختی یا ابدی سعادت ہے. یہ یعنی آپ الحمد مالک یوم الدین سے شروع کرے تو وہ آخر تک یہ، تو اس کے بعد انسان کا کیریکٹر کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ اس پہ دیکھتے ہیں ایسا تو نہیں مذہب کی اپنی داخلی تعلیمات میں کوئی ایسی چیزیں، مثلا جو مجھے کبھی میں خود یہ توجہ دے دیتا ہوں کہ جو سیکولر آدمی ہے اس کی ضمیر اگر موجود ہو نا، اس کی ضمیر اس کو کچو کے مار مار کے اس کو زندہ ہی ختم کر دے. اگر مذہبی آدمی کا مسئلہ یہاں ختم ہے، الحمدللہ استغفر اللہ، اللہ تو میں نے معاف کر دے، میں نے کوڑ دیتے، میں نے اس کا یہ کھا لیا. جو زیادہ پیسہ والا وہ ذرا یاترا کر کے حج کر کے دل دلا کے ساتھ، یہ تو نہیں ہے وجہ کہ جو آپ نے استغفار کا اور توبے کا جو گناہ کرتے جاؤ اب آپ کی بخشش ہو. میں ذاتی طور پر نا ویسے کلیئر نہیں ہوں سر. یہ بنیادی سوال میں سے ایک سوال اب وہ شاید آپ کو لگے یہ حماقت والا سوال ہے زیادہ لیکن آپ ایک مذہبی انسان ہونے کے ناطے میں آپ سے پوچھوں گا خدا کیا ہے تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اور فلسفی جب خدا کی بات کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیا بات ہے. وہ اصل میں نے حماقت اس لیے کہ وہ ہم حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے نا تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کی طرف سے ہو، تو فرعون ان سے پوچھتے وما رب العالمین، تو حضرت موسیٰ ان کی صفات بتاتے ہیں اللہ نے یہ کیا وہ کیا. تو فرعون دوبارہ کہتے ہیں یہ تو پاگل مجنون کہا نا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. تو ہمارے جلالین وغیرہ میں لکھا ہے کہ فرعون نے جو کہا نا سفی ہے یہ پاگل ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ رب ماں پوچھ رہا تھا، من نہیں پوچھ رہا تھا. موسیٰ سارا جواب من کا. ہاں جی ٹھیک ہے بات. تو اس وجہ سے جی یہ بات، یہ جو آپ نے ایک جو فلسفی بھی جو خدا کے ماننے والے نکلے ہیں وہ کیا، ان کا کیا خدا ہوتا تھا؟ اور فلسفے میں 3 دلائل بنیادی اور 5-6
روئی ملا کے خدا کی وجود پہ جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کا کیا تصور ہے؟ ویسے الہام میرا خیال یہ ہے کہ میرے پاس بہت سارے سوالات تھے، کچھ جدیدیت پہ، کچھ مابعد جدیدیت، کچھ الہات پہ، کچھ اسلام پہ. تو میں بہت شرمندہ بھی میں اپنا ارے آپ ایسی کہ آپ صبح سے یہاں تشریف فرما ہے، باقی آپ کی ادارہ جاتی ذمہ داریاں، تو بہت ٹائم آپ سے میں نے لیا. نہیں کوئی ٹائم نہیں ہے، میں پھر کبھی آپ کے حاضر خدمت میں نہیں، وہ تو آپ کا گھر ہے، آپ جب تشریف لائیں. ابھی تو 2 روزہ ہو گیا، میرا ارادہ ہو گیا 40 روزہ اس کو ضرور ضرور یہ بڑا اچھا ہے، یہ تو ہماری خوش نصیبی کی بات. نہیں، آپ کا جو علم خدا نے آپ اس کے لیے ضرور تشریف لائیں. چلہ کہتے ہیں نا، جی جی، چلے کے لیے آ جائیں، تو وہ 40 روز کا ہو، 6 ماہ کا روزہ کروں گا. 6 روزہ، اسی کو 6 روزہ بنا لیں. پھر چلہ بھی ہے اور باقی جیسے دل چاہے، وہ کوئی ایشو نہیں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اس کا ایک بڑا فضل ہے چیزوں کا، جو جس انداز سے آپ ہر چیز کو خود سمجھتے ہیں، اور جو آپ کو بیان وہ لکھنے کا خدا نے جو ملکہ دیا، میرے لیے تو بہت زیادہ وہ کیا کہنا چاہیے، بہت متاثر کن ہے یہ چیز. جی، آپ کا شدید خواہش تھی کہ میں آپ سے بیٹھوں، اور میں تھا یہ تھا کہ 6-7 گھنٹے کی الگ الگ. اصل میں جہاں میرا دل لگتا ہے وہ ہے ماڈرنٹی کا موضوع، جدیدیت کا. بالکل، تو اس پہ میرے کافی وہاں ہمارا بڑا دل لگتا ہے. تو میں اصل میں وہ جو ابھی تک پچھلے سوالات مجھے یہ تھا کہ تھوڑا میرے حساب سے بنیادی نوعیت کے تھے، اب آپ کے لیے نہیں پتہ کیا. تو یعنی کچھ چیزیں میں سمجھنا چاہ رہا تھا، طے ہو جائے نا کہ عقل کا کیا دائرہ ہے. سائنس جب ہم بات کرتے تو اس کا یعنی مجھے یہ لگا کہ خود بطور طالب علم مجھے بھی بہت عرصہ ان چیزوں کو تھوڑا چھاننے میں ٹائم لگا، خود سے پڑھنا اور پھر اس سمجھنا. اور مذہبی مبلغین کو بھی میں دیکھتا ہوں، ان کے اندر بہت کنفیوژن، یعنی یہ میرا مشاہدہ ہو سکتا ہے، میرا محدود سا مشاہدہ ہو جس کو میں سب پہ اپلائی نہ کروں، لیکن جتنے لوگوں کو ابھی تک پڑھنے کی کوشش کی. اور جو ہمارے الہات کے مبلغین ہیں وہاں پر بھی مجھے یہی کبھی بطور طالب علم بڑے حالات بہت خراب کہ اس طرح ان کے یہاں ڈیفائن چیزیں نہیں ہے. مطلب وہ کوئی ڈنڈا لے کے آپ اس سے جو ہے نا پستول کا کام لے رہے ہیں، کوئی بندہ پستول لے کے وہ میزائل کا کام لے رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. جی بالکل، بہت صحیح فرمایا. تو اس لیے میں جسے بالکل سیکولر سائنسی منہج کو ماننے والے مارکسی نقطۂ نظر، اور ان سب سے میں نے اس سے ملتے جلتے سوالات کیے تھے تاکہ خود میں بھی اور جو میرے سننے دیکھنے والوں کو اگر ضرورت سمجھے وہ کہ بھئی ہمیں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو میں نے اس لیے یہ بنیادی نوعیت کے سوالات میں نے آپ سے زیادہ ٹائم لے لیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، تو وہ جدیدیت والے پہ پھر اسلامزم جس کو ہم سیاسی اسلام کہتے ہیں، وہ بھی میری بڑی دلچسپی کا موضوع ہے. میں نے آپ سے بہت کچھ، اور میرے سوالات تھے، میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا بہت سارے. تھینک یو سر.